بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج سے ہم جنت کا ذکر کرتے ہیں جو ہم سب کی منزل ہے، مقصد ہے، اور مومن جتنی بھی سفرنگ اس دنیا میں تکلیف برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام مانتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کرتا ہے، ہم سب کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے، تمام انبیاء بھی اسی لیے آئے کہ ہم جنت میں جا سکیں، تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کون جنت میں داخل ہوگا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن میری امت کی تعداد تمام انبیاء کی امت سے زیادہ ہوگی، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں کے دروازے تک پہنچیں گے۔ لوگوں کا بھی حساب کتاب جاری ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جنت کے دروازے پر پہنچے ہوں گے، یعنی کیونکہ وہ 50,000 سال کا دن ہے قیامت والا دن، تو وہ حساب کتاب جاری ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچے ہوں گے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا اور اسے کھٹکھٹاؤں گا، تو جنت کے رکھوالے پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان کہے گا مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ کسی کے لیے دروازہ مت کھولنا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ جاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہیں، جو ہم سب کے لیے باپ جیسے ہیں، ہم سب کے نبی ہیں، انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا اس فرشتے کو، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک فرشتہ کروڑوں سال انتظار کرتا رہا صرف اس بات کا کہ میں دروازہ کھولنا ہے انتظار میں، اور کب کھولنا ہے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور وہ لمحہ آ جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اللہ کے باقی نبی ہوں گے، 1,24,000، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوسرے نمبر پر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت میں لے گیا، اور انہوں نے اس گیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق یہ بات سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہتے یا رسول اللہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور میں وہ منظر دیکھ رہا ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تم میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں، یہ ہمارے خلیفہ اول ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے یار ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جب تمام دنیا کفار تمام لوگ ایک طرف ہوتے تھے، نبی یہ صدیق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے کہ میرا نبی جو کہہ رہا ہے، وہ چاہے ان امیجنیبل چیزیں بھی ہوں جو انسان کی سمجھ و فراست میں نہ آتی ہوں، لیکن ان کا تعلق ایمان سے ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ گواہی دیتے تھے، ہمیشہ لائل رہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دوست ہیں، یہ سچے ہیں، اسی لیے میں ان کی گواہی دیتا ہوں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور ہمیشہ غار میں لائلٹی تھرو آؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنسلٹیشن میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر سے کنسلٹیشن لیا کرتے تھے آپ۔ تو یہ وہ ہستی جو پھر ہماری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد کون جنت میں داخل ہوگا؟ مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت سے 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہوں گے، یہ چیری پکڈ لوگ ہوں گے جو کہ ایمان میں، معاملات میں، اعمال میں سب سے بیسٹ ہوں گے، ٹاپ کے مجاہد ہوں گے، ٹاپ کے سچ بولنے والے، ٹاپ کے اسکالرز، اچھے اخلاق والے لوگ، اچھی ہمدردی احساس والے لوگ، سیکریفائسز والے لوگ، تو یہ 70,000 لوگ ہوں گے۔ ابھی باقیوں کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، یہ لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، اور یہ لوگ قیامت کی سختیوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ قیامت آپ کو پتہ ہے 50,000 سال کے برابر وہ دن ہے، اور ہم کتنا سخت دن ہوگا وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ لوگ ایک لمبا عرصہ سکون کر چکے ہوں گے جنت میں، اس کے بعد باقی جو زیادہ تر عموماً جو عام لوگ ہیں، عام مسلمان جو ہیں، وہ اس کے بعد آئیں گے، تو یہ جنت میں آرام سکون مزے کر چکے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے اچھا یار تو ہمارے مسلمان بھائی اور بھی آ رہے ہیں، یہ پہلے سے ہی جنت میں موجود ہوں گے۔ اور ان کی خاص بات کیا ہوگی؟
وہ 70,000 کو کیوں اللہ نے چنا ہوا ہے بغیر حساب کتاب کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ پر توکل کرتے ہوں گے، ان کا بہت 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 پختہ توکل ہوگا اللہ تعالیٰ پر ہر کام میں۔ جس کام میں عام لوگوں کی ٹانگیں کام جاتی ہوں گی کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہم اس مشکل سے نکل نہیں پائیں گے یا نہیں، ان لوگوں کا اللہ پہ توکل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مصیبت بھی ڈالتا ہے تو کسی مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں بھی دیتا ہے تو کسی مقصد کے لیے۔ احساس ذمہ داری والے لوگ ہوں گے، قربانیاں دینے والے لوگ ہوں گے، اللہ پر ایسا توکل کرنے والے ہوں گے کہ اگلا سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوگا کہ یار یہ بندہ تو شاید دیوانہ ہے، لیکن ان کا اللہ پہ اتنا پختہ توکل ہوگا۔ تو یہ ان کی خصوصیت ہوگی۔ اور آج علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی کہ 70,000 آپ کے بندے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے ہوں گے تو آپ بڑے خوش ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امت کے لیے ہمیشہ بہتر سے بہتر چاہتے ہیں تو آپ نے اور مانگا۔ مثلاً احمد کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے کی نوید سنائی تو میں نے اللہ سے اور گزارش کی، تو اللہ نے مجھے ہر بندے کے بدلے 70,000 مزید لوگ عطا کیے، یعنی ہر 70,000 انڈیویجول کو 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000 آپ کر لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید فرمایا کہ آپ کو 3 مٹھیاں اور، یعنی آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا کیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ وہ تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، 70,000 سے بہت زیادہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایڈوائز کیا کہ کوشش کرو کہ تم لوگ پہلے 70,000 میں شامل ہو، یعنی ہمیں بیسٹ کی توقع کرنی چاہیے۔ وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ if you will aim at the moons you will at least hit the stars۔ تو تم ایم اپنا بڑا رکھو گے تو چانسز آئیں کہ تم وہ نیچے والے کرائٹیریا میں شامل ہو جاؤ، ادروائز آپ اگر ایم ہی لو کریں گے، ریلیکس رہیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کے نصیب میں نہ ہو۔ اس کے بعد جنت میں کون جائے گا؟ تو اس کے بعد مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر العاص کے پاس 3 صحابی آئے اور انہوں نے کہا عبداللہ ہم مفلس ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو نہ سواری کو، ہم تو بالکل ہی غریب ہو گئے ہیں، تو حضرت ہمارے لیے کچھ کرو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں، یا تو میرا کچھ انتظار کرو، مجھے اللہ جتنا چاہے گا میں تمہیں کچھ لا کے دے دوں گا، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ میں امیر کے پاس جاؤں اور اس سے درخواست کروں کہ اس طرح 3 بندے ہیں ان کے لیے کچھ کر دیں، اور تیسری آپشن یہ ہے کہ تم لوگ صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں جو سب سے پہلا گروہ جنت میں جائے گا وہ مہاجرین کے غرباء کا ہوگا، اور امیر ان کے 40 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ مہاجرین کی بات ہو رہی ہے جو مکہ سے مدینہ جنہوں نے ہجرت کر کے گئے، اور جنرل مہاجرین جو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ غربت کی وجہ سے ہجرت کرتے ہیں، اور یہ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ان 3 صحابیوں نے کہا کہ یہ جب حدیث سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم صبر کرتے ہیں اور کسی سے کسی چیز کی ابھی ہم درخواست نہیں کریں گے۔ تو ان کو کیونکہ پتہ چلا کہ تو 40 سال پہلے ان کو تو ایک سال ایک لمحے کا احساس تھا۔ اچھا کیسے غربا 40 سال پہلے امیروں سے جنت میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریب مہاجرین جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جو دربان ہوگا وہ بہت حیران ہوگا کہ یہ کون لوگ آ گئے ہیں، ابھی تو حساب کتاب جاری ہے تو یہ اتنے جلدی کیوں آ گئے؟ تو وہ پریشان ہوگا، پریشان نہیں تو کم از کم حیران ہوگا۔ تو وہ دربان ان غربا سے پوچھیں گے کیا تمہارا حساب کتاب ہو گیا؟ تو وہ غریب مہاجرین کہیں گے کس چیز کا حساب کتاب، ہمارے پاس تو کچھ ایسا تھا ہی نہیں کہ ہمارا حساب کتاب ہوتا، ہمارے کندھوں پر تلوار ہوتی تھی اور ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، یعنی ہم تو صرف مجاہد لوگ تھے، ہم تو قسم پرسی کی حالت میں رہتے تھے، ہمارے پاس کچھ حساب دینے والی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اس کا حساب کتاب بھی اتنا بڑا ہوگا، کیونکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم تب تک ہلیں گے نہیں قیامت والے دن جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ نمبر 1 زندگی کہاں گزاری، نمبر 2 جوانی کہاں گزاری، نمبر 3 مال کے 2 کوشچن ہیں، مال کہاں سے کمایا اور کدھر لگایا، ایک ایک چیز کا حساب ہو رہا ہوگا، اچھا یہ فلانا پیسہ تم نے کمایا، یہ کہاں سے کمایا، حلال مینز تھے یا حرام جگہ سے، اور لگایا کدھر، حلال جگہوں پہ حرام جگہوں پہ، اللہ کی راہ میں یا موج مستیوں میں۔ تو یہ اچھا یہاں صرف یاد رکھیے گا کہ صرف جنت میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ غربا جو ہیں وہ جنت میں پہلے داخل ہوں گے، یہاں درجات کی بات نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر بعد میں جنت میں داخل ہو لیکن اس غریب سے اس کے درجات بہت
اوپر ہو. تو یہ یہاں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ دولت ان اٹ سیلف غلط نہیں ہوتی، دولت کا استعمال غلط ہو سکتا ہے. تو دولت ہم کیسے کماتے ہیں اور کیسے لگاتے ہیں، یہ چیز زیادہ میٹر کرے گی. اچھا، اور پھر ہم ذکر کرتے ہیں مسلم امہ کی بات کرتے ہیں. تو مسلم امہ سب سے پہلی امت ہوگی جو انشاءاللہ جنت میں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن روز قیامت ہم سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. الحمدللہ ہم اس امت کا حصہ ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آئے کتنے سالوں کے بعد آئے ہیں. ہم سے پہلے کتنی اقوام گزر چکی ہیں، لیکن قیامت والے دن جنت میں ہم سب سے پہلے داخل ہوں گے. اب ہم جنت کے دروازوں کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات جس کے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے رہیں گے. یعنی مومنین کے لیے وہ دروازے کھلے رہیں گے اور وہ دروازے بہت ہی خوشائند اور ویلکمنگ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، خوشحال رہو، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جاؤ. تو یہ اس لمحے کو امیجن کریں، آپ ذرا تصور کریں کہ مومنین کا کتنا جوش ہوگا کہ وہ جنت جس کے بارے میں یہ سنا کرتے تھے، جس میں قرآن و حدیث جس کے لیے انہوں نے ساری تگ و دو کی، اور اب وہ جو ان کو ویلکم دیا جا رہا ہے، جنت کے تمام فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ پر سلام ہو، اب آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں، تو کتنا ایکسائٹنگ وہ ٹائم ہوگا. اچھا، جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے دروازے 8 ہیں، جہنم کے دروازے 7 ہیں. اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے روزے داروں کے. تو روزے کی جو اہمیت ہے یہ کتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے ایک اسپیسیفک دروازہ ہے، ایک گیٹ ہے جہاں سے اسپیسیفکلی روزے دار گزریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے یہ والی عبادت. اور صحابہ کو روزے کی فضیلت کا پتہ تھا. ایک صحابی کا مشہور قول ہے، جب ان کو موت آئی تو انہوں نے کہا کہ میں موت کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں تو دنیا میں صرف اس لیے رہنا پسند کرتا تھا، یہ نہ سمجھو کہ میں دنیاوی اغراض کے لیے رہنا پسند کرتا تھا، میں تو صرف اس لیے رہنا پسند کرتا تھا تاکہ گرمیوں کے لمبے دن ہیں، گرم دن ہیں، ان میں روزے رکھ سکوں اور سردی کی لمبی ٹھنڈی شاموں میں اللہ کی عبادت کر سکوں. تو میں صرف اس لیے دنیا میں رہنا چاہتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جنت کا ایک دروازہ ہوگا جدھر سے نمازی گزریں گے اور انہیں نمازیوں کو اس دروازے سے دعوت دی جائے گی. پھر وہ لوگ جو مجاہد تھے انہیں جہاد والے دروازے سے دعوت دی جائے گی. اور ایک دروازہ ریان ہوگا جدھر سے روزے داروں کو دعوت دی جائے گی. اور ایک دروازہ صدقہ دینے والوں کے لیے ہوگا، ادھر سے صدقہ دینے والوں کو دعوت دی جائے گی کہ آپ یہاں سے انٹر ہوں. تو امیجن کریں کہ ہر دروازے پر فرشتے ہیں اور وہ جو پارٹیکولر اعمال لوگ کرتے رہے ہوں گے ان کو وہاں سے بلا رہے ہوں گے کہ آپ یہاں سے داخل ہوں، آپ یہاں سے داخل ہوں. اتنی رسپیکٹ، اتنی عزت ملے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ لازمی ہے کہ صرف ایک ہی دروازے سے آپ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی؟ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جسے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسے لوگ ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ہوگے. تو کتنی خوشائند بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگ، جن کو جنت کے تمام دروازے، تمام فرشتے بلا رہے ہوں گے کہ آپ یہاں سے تشریف لائیں، آپ یہاں سے تشریف لائیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں، کوئی وی آئی پی آپ مہمان ہوتے ہیں تو ہر جو دکاندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، آپ یہاں تشریف لائیں. اچھا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوں، ہمیں دعوت دی جائے، تو اس کے 2 طریقے. پہلا طریقہ بخاری شریف میں اور دوسرا طریقہ مسلم شریف میں. پہلا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے حضرت مریم پر پھونکا، اور روح ہے جو اس نے پیدا کی، جنت سچ ہے اور جہنم سچ ہے، اللہ اسے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دیں گے. یعنی وہ بندے کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ توحید پر
اس کا شدید ترین ایمان ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، انبیاء پر، اور جنت اور جہنم کو وہ سچ مانتا ہو، اس پہ کوئی شک نہ ہو، تو اس کو تمام 8 دروازوں سے اس کو دعوت دی جائے گی۔ اور یہاں گہرے اور مکمل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ صرف زبان سے اقرار نہیں، اس کی اعمال جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہوں کہ اس کا کتنا توکل ہے اللہ پہ، توکل والی بات اور ایمان والی بات۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ مسلم شریف میں اس کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اچھے سے وضو کرے اور یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اس کی مرضی ہوگی جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو نماز کے بعد، وضو کے بعد آپ یہ کلمہ پڑھیں، اور ان دونوں حدیث میں غور کریں کہ کلمہ شہادت کی بات ہو رہی کہ یہ کتنا بڑا ہیوی قسم کا کلمہ ہے، اور ہم نے میزان کی بات بھی کی کہ یہ کتنا وزن ہوگا کہ آپ کے گناہوں کے 99 پلندے ایک طرف ہوں گے اور یہ کلمہ ایک طرف ہوگا، تو یہ والا جو کلمے والا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ تو توکل کے ساتھ اللہ پر، ان چیزوں پر ایمان، یہ ایمان کی مضبوطی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اچھا، اب جنت کے دروازے کتنے بڑے ہوں گے، ان کے سائز کتنے بڑے ہوں گے، اس کا اندازہ ہمیں مسلم شریف کی حدیث سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کے درمیان سے لے کر اور اس کی سپورٹ تک کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مکہ اور حجر کے درمیان ہوتا ہے۔ حجر جو ہے وہ جزیرہ نما عرب کے بالکل مشرق میں، اور مکہ آپ کو پتہ ہے کہ مغربی ساحل کی طرف ہے، تو یہ تقریباً فاصلہ 1200 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے تقریباً۔ اور ہم یہ صرف پورے دروازے گیٹ کی بات نہیں کر رہے، صرف دروازے کے مڈل سے لے کر اس کے کونے تک، سائڈ تک کی بات کر رہے ہیں، 1200 کلومیٹر کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کی چوڑائی 40 سال کی پیدل مسافت کے برابر ہوگی، یعنی 40 سال آپ چلتے رہیں تو جو پوری اس کی جو وڈتھ ہے، چوڑائی ہے، اتنا کھلا ہوگا وہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا جب پھر بھی وہاں رش ہوگا، اتنا کھلا ہونے کے باوجود 1200 کلومیٹر ایک سائڈ اور تقریباً 2400 کلومیٹر ٹوٹل، تو پھر بھی وہاں رش ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ خوشخبری بھی ہے، اور اس سے پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام نیک لوگ دنیا میں کتنے ہیں۔ اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی بڑے برے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، نیک لوگ بھی دنیا میں بہت ہیں، ہمیں پازیٹیو بھی رہنا چاہیے، ہمارا پرسپیکٹیو بھی ہونا چاہیے۔ اور وہ شیکسپیئر کا غالباً قول ہے کہ بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بیہولڈر، تو کہ خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ آپ کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ تو ہم بس دنیا میں نیگیٹو چیزیں ہی دیکھتے ہیں، حالانکہ بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن سے پہلے ہی جنت میں موجود ہوں گے؟ وہ جنت کا ٹور پہلے ہی کر چکے ہوں گے، وہ کون ہے؟ سب سے پہلے تو حضرت آدم اور حضرت ان کی بیوی مائی حوا، وہ ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا او آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جدھر سے تمہارا دل کرے کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو حضرت آدم اور اماں حوا تو پہلے ہی جنت میں رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کون ہوں گے جو جنت میں رہتے ہوں گے پہلے سے ہی؟ اس میں شہداء ہیں، اور وہ بچے ہیں جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں، یعنی بالکل ہی ان کو ہوش ہی نہ ہو اور وہ فوت ہو جائیں، وہ جنت میں جائیں گے وہ بچے۔ اور شہداء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہداء کے بارے میں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، لیکن تم لوگوں کو شعور نہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر صحابہ نے پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیسے ہے کہ شہید زندہ ہیں اور وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، اللہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا، آپ نے کہا کہ شہداء کی ارواح سبز پرندوں میں رہتی ہیں جن کے گھونسلے ان فانوسوں میں ہیں جو اللہ کے عرش سے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو شہیدوں کی روحیں ہیں یہ سبز پرندے ہیں، یہ پرندوں کی شکل میں جنت میں جہاں سے مرضی کھاتے پیتے ہیں، اور ان کے گھونسلے جو ہیں وہ اللہ کے عرش میں، یعنی یہ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی، اور ان کا یعنی ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ان کی کتنی موج ہے جنت میں شہداء کی۔ تو جدھر سے چاہے ان کا دل کرتے ہیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار ان سے پوچھا شہداء سے کہ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جیسے مہمان کسی سے پوچھتا ہے
اب میزبان جو ہوتا ہے مہمان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو وہ شہداء کہیں گے کہ اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے، ہم جنت سے جدھر دل کرے کھاتے ہیں، ہم تو موج میں ہیں، اس سے بیسٹ آئیڈیل چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ ان سے دوبارہ وہ سوال کریں گے کہ تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جواب چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نا ان کی خواہش پوچھنا چاہیں گے۔ تو آخر میں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے مالک، آپ ایک کام کر دیجئے کہ آپ ہماری روحوں کو ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیں تاکہ ایک بار پھر ہم تیری راہ میں جان دے سکیں۔ سبحان اللہ، جب وہ ریوارڈز دیکھ لیں گے کہ شہید ہونے کے اتنے انعامات ہیں تو وہ چاہیں گے کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ شہید ہوں، تو ہو سکتا ہے ہمارے ریوارڈز جو ہیں وہ کتنے بڑھ جائیں۔ اور قبروں میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قبروں میں بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کہ قبروں میں 2 کھڑکیاں کھولی جائیں گی، ایک جنت کی اور ایک دوزخ کی، اور جو نیک لوگ ہوں گے انہیں بھی دونوں کھڑکیاں دکھائی جائیں گی، ایک تو جنت میں کہ یہ تمہاری جگہ جنت میں ہوگی، اور دوسرا دوزخ میں کہ اگر تم نیک عمل نہ کرتے تو یہ دوزخ میں تمہاری جگہ یہاں ہوتی، یعنی ان کو پھر نعمت کا اور احساس ہوتا۔ اور اسی طرح دوزخیوں کو بھی 2 کھڑکیاں دکھائی جائیں گی، ایک تو ان کی جو دوزخ میں جگہ ہوگی وہ، اور دوسرا وہ انہیں جنت میں جگہ دکھائی جائے گی کہ اگر تم نیک کام کرتے تو یہ تمہاری جگہ ہوتی، تو وہ حسرت سے اور مریں گے۔ تو یہ معاملات ہوں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والی ایپیسوڈز میں، ہم مزید تفصیل کے ساتھ مزید جنت کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔